اس کا سبب ورود اور شان ورود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا شکایت کرنا تھا، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی۔ تو اب آ گیا اس حدیث کا جو ہے معنی وہ کیا ہے۔ شیعہ علماء جب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، چونکہ ان کے ہاں یہ حدیث ایک مارکۃ الارا دلیل ہے ان کے ہاں حضرت علی کی خلافت بلا فصل کی، اور اس سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل، حالانکہ یہاں تو خلیفہ بلا فصل کا ذکر بھی نہیں ہے، نہ خلافت بلا فصل کا یہاں لفظ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے اگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت بلا فصل کا اعلان کرنا ہوتا تو حضور بالکل صاف لفظوں میں فرما دیتے کہ یہ علی میرے بعد تمہارا خلیفہ ہوگا، میرے بعد جو ہے وہ امت کا والی ہوگا، حضور بالکل واضح طور پر اعلان کر دیتے۔ اور اگر حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان ہی کرنا مقصود ہوتا تو اس کا بہترین اور سب سے جو اعلیٰ مقام تھا، ذریعہ تھا، وہ میدان عرفات تھا۔ 9 ذوالحجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان عرفات میں اعلان کر دیتے، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ میدان عرفات کو چھوڑ کر غدیر خم کے موقع پر چند ہزار صحابہ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے من کنت مولا فعلی مولا کا ارشاد فرمانا، یہ جو ہے وہ ایک خاص تناظر میں اور خاص اس کا سبب ورود، اس کی خاص وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو شکایات موصول ہوئی تھی ان کا جو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دور کرنے کے لیے مولا علی کی قدر و منزلت کو بیان فرمایا، اور وہ اس انداز سے کہ صحابہ کرام کو جمع کیا، اور جمع کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الست اولی بکم من انفسکم، اے صحابہ کیا میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہیں؟ قالوا بلا، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ہمیں ہماری جانوں سے بھی زیادہ عزیز اور پیارے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، پس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یعنی جس کا میں محبوب ہوں، جس کو میں پیارا ہوں، اس کو علی بھی پیارا ہونا چاہیے۔ اللہم والی من والاہ، یا اللہ جو علی سے پیار کرے تو اس سے پیار کر۔ اب دیکھیں حدیث کا جو اگلا حصہ ہے، وہ حدیث کا اگلا حصہ سیاق و سباق، یعنی پہلا اور بعد والا حصہ بالکل اس کے معنی کو خود متعین کر رہا ہے، قرینہ بادیہ بتا رہا ہے، حدیث کا تتمہ حدیث بتا رہا ہے کہ یہاں مولا جو ہے وہ محبوب اور پیارے کے معنی میں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اور احادیث طیبات میں مولا کا کلمہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور عربی لغت میں جب ہم مولا کا لفظ دیکھتے ہیں تو لفظ مولا عربی لغت میں تقریباً 30 کے قریب معانی میں استعمال ہوا ہے۔ مولا بمعنی مالک بھی ہے، مولا بمعنی رب بھی ہے، مولا چچا کو، چچا کے بیٹے کو، اپنے بیٹے کو، بہن کے بیٹے کو، معتق کو یعنی آزاد کرنے والے کو، جس کو آزاد کیا جائے اس کو، العبد کو، غلام کو، مالک کو، تابع، منعم علیہ، شریک، حلیف، صاحب، سحر، قریب، الولی، المحب، الناصر، الجار، یہ تمام معانی میں مولا جو ہے وہ ناصر، معین، مددگار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب جب ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ التحریم کی آیت نمبر 4 میں یہ کلمہ مولا کا ذکر فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، پس اللہ ان کا مولا ہے، کن کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اللہ مولا ہے حضور کا، جبریل مولا ہے، اور نیک صالح مومنین مولا ہیں، اور بعض فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولا ہیں۔ اگر مولا کا معنی والی اور مولا کا معنی من کنت مولا فعلی مولا میں خلیفہ بلا فصل لیتے ہیں تو یہاں کیا معنی لیں گے؟ ان اللہ ہوا فإن اللہ ہوا مولا و جبریل و صالح المؤمنین، کیا یہ معنی لیں گے کہ اللہ خلیفہ ہے، جبریل علیہ السلام خلیفہ ہیں، اور مومنین بھی حضور علیہ السلام کے خلیفہ، والی اور حاکم اور سرپرست ہیں، یا بعض فرشتے بھی حضور کے والی، حاکم اور سرپرست ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہاں مولا کا معنی ہے مددگار، معین، ناصر، یعنی مدد کرنے والے۔ اللہ بھی حضور کا مددگار ہے، جبریل علیہ السلام بھی مددگار ہیں، مومنین بھی مددگار ہیں، اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی دوسری آیت ہے
سورہ محمد کی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا، یہ اس وجہ سے کہ اللہ ایمان والوں کا مولا ہے، وان الکافرین لا مولا لہم، اور کافرین کا کوئی مولا، کافروں کا کوئی مولا، اللہ ایمان والوں کا مولا ہے، کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ اگر یہاں مولا کا معنی لیا جائے اولا بالتصرف، یعنی تصرف کرنے والا، مالک، سربراہ، تو یہاں وہ معنی نہیں بنے گا، کیونکہ یہاں آگے نفی ہو رہی ہے کہ کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے، اللہ ایمان والوں کا مولا ہے۔ اگر معنی یہ لیں کہ اللہ ایمان والوں کا حاکم سرپرست ہے تو آگے پھر کیا کریں گے کہ کافروں کا کوئی حاکم سرپرست نہیں، یعنی اللہ کافروں کا مالک نہیں ہے، اللہ کافروں کا مالک خالق نہیں ہے، اللہ تو ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ تو یہاں معنی بنے گا کہ اللہ ایمان والوں کا مددگار اور اللہ ایمان والوں کا جو ہے وہ اس کے ساتھ محبت رکھنے والا ہے، کافروں کے ساتھ محبت رکھنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی سورۃ الحدید کی آیت نمبر 15 میں اللہ کریم فرماتا ہے مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، ہیا مولاکم، ہیا مولاکم وبئس المصیر، وہ جو جہنم ہے وہ تمہاری رفیق ہے، وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اب ہیا مولاکم کا معنی، یہاں مولا کا معنی کیا کیا؟ رفیق، ساتھی، کہ تم جہنم میں رہو گے۔ یہاں مولا کا معنی ساتھی اور رفیق ہے معنی میں استعمال ہوا۔ اور اس کے علاوہ حدیث میں، جو کہ سنی اور شیعہ دونوں کتابوں میں حدیث موجود ہے، اہل سنت کی کتابوں میں سے صحیح بخاری میں 2699 اور 4251 نمبر، اور بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی صفحہ نمبر 373 پر اس کتاب میں مولا باقر مجلسی نے اس حدیث کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا انت اخونا و مولانا، اے زید بن حارثہ تم ہمارے بھائی اور ہمارے مولا ہو۔ تو یہاں مولا کس معنی میں ہے؟ محبوب اور پیارے کے معنی میں، کہ تم ہمارے بھائی بھی ہو اور تم ہمارے محبوب بھی ہو، تم ہمارے پیارے بھی ہو۔ اب اسی حدیث کے اوپر جب ہم انہی آیات اور احادیث کے معنی کو لے کے آتے ہیں تو واضح معنی ہو جاتا ہے کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، پس جس کا میں مولا یعنی محبوب اور پیارا ہوں، اس کا علی بھی پیارا اور محبوب ہونا چاہیے، اس کو علی بھی پیارا اور محبوب ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہم والی من والا ہوں، یا اللہ جو علی سے پیار کرے تو اس سے پیار کر۔ اب شروع میں بھی پیار کا ذکر ہے، آخر میں بھی پیار کا ذکر ہے۔ قرینہ بادیہ اور تتمہ حدیث بتا رہا ہے کہ یہاں مولا بمعنی محبوب ہے، پیارا ہے، کہ علی بھی اس کو محبوب اور پیارے ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سلسلے میں جو روافض کی طرف سے استدلال ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی یہاں مولا کا جو لفظ ہے یہ اولا